عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، سنی دعوت اسلامی کے UK کے 26ویں سالانہ اجتماع میں اللہ آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ اس میں اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیش کیے جائیں اس پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے پیش کر آپ نے محب گرامی الحاج محمد عارف قادری صاحب سے، ان سے پیش کر مفتی اعظم امریکہ حضرت علامہ مفتی کامل حسن صاحب سے، ان سے پیش کر فخر گجرات حضرت علامہ مولانا یونس صاحب قبلہ سے، اور دیگر حضرات سے نعت و منقبت و بیانات سننے کا آپ نے شرف حاصل کیا. میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ دنیا میں مرد ہو یا عورت، آج کے دور میں ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی لائف پیسفل اور اچھی گزرے، اچھے سے اچھی لائف گزارنے کے لیے، لیوش لائف گزارنے کے لیے وہ جس طریقے سے بھی پاسبل ہے اس طریقے سے کوشش کرتے ہیں. بہت ساروں کی مینٹلٹی یہ ہے کہ اچھی زندگی دولت کے بغیر نہیں گزر سکتی. ہاں، کسی حد تک دولت کی ضرورت ہے. بغیر دولت کے انسان مفلسی کا شکار ہو کر کبھی آبرو بیچ ڈالتا ہے اور کبھی ایمان بھی بیچ ڈالتا ہے. اس لیے دولت کا ہونا بھی کسی حد تک ضروری ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہترین بنگلو ہو تو زندگی اچھی گزرے گی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور کشادہ مکان والے کو خوش نصیب بھی فرمایا ہے. تو اگر آپ ایسے مکان کی تلاش یا ایسے مکان میں رہتے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں. سواری اچھی ہو، آپ کے پاس کار اچھی ہو تو آپ کی زندگی اچھی طریقے سے گزرے گی. تو سواری کا اچھا ہونا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں. اچھی سواری بھی آپ رکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سواری پر سوار ہو کر کے سفر فرمایا، قیامت تک کوئی ایسی سواری پر سفر نہیں کر سکتا. تو نہ اچھی سواری، نہ اچھا گھر، نہ زیادہ دولت، یہ انسان کے لیے ایسا نہیں کہ ضروری نہیں یا فائدہ مند نہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں بنگلوں میں رہنے والے بہت سارے انسان ایسے ہیں جن کو رات کو نیند نہیں آتی، جن کی زندگی میں سکون نہیں. لمبی کاروں کو استعمال کرنے والے بہت سارے ایسے ملیں گے جن کی زندگی رات کو بستروں پر کروٹ لیتے لیتے گزر جاتی ہے. بینک بیلنس کے ہونے کے باوجود، مال و زر کی فراوانی کے ہونے کے باوجود ان کی زندگی کے اندر سکون دور تک نظر نہیں آتا. کیونکہ یہ خواتین کا اجتماع ہے تو میں عرض کر دوں کہ بہت ساری خواتین کے پاس جویلری کا انبار ہوتا ہے، ڈریسز کے کپڑے ان کے بڑے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا خود کا اپنا بینک بیلنس اتنا ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن وہ بھی اپنی زندگی کو سکتے ہوئے گزارتے نظر آتے ہیں، اور وہ بھی اپنی زندگی کو سکون سے
بہت دور نظر آتے ہیں اور ان کی زندگی میں بھی سکون نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو بس اسی کو تھوڑا سا سمجھنا ہے تاکہ ہم قرآن کے فارمولے کے مطابق اچھی زندگی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سمجھ سکیں، تاکہ اس اجتماع میں آنے والے اور لائیو سننے والے مرد و خواتین اپنی زندگی کو اچھی بنانے کی طرف قدم بڑھا سکیں. سب سے پہلے تو میں اپنی بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مینٹلٹی اپنی آپ چینج کرو، اور وہ مینٹلٹی اور تھنکنگ یہ ہے کہ اسلام ہمارے لیے ریسٹرکشن اور پابندیاں لگاتا ہے، اور جتنی پابندیاں ہم پر لگتی ہیں اتنی مردوں پر نہیں لگتی. ساری پابندیاں ہمارے اوپر الا ماشاء اللہ، اور ہم پابندیوں میں زندگی گزار کر دوسری ترقی یافتہ خواتین کی زندگی کو جب دیکھتی ہیں تو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہیں، اور ہم ریسٹرکشن کے اندر اپنی زندگی کو گزار کر زندگی کو انجوائے کرنے سے محروم ہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں، وہ لوگ جو آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، وہ خواتین جن کی زندگی میں کوئی ریسٹرکشن یا قانون نہیں، لاقانونیت کی زندگی گزارتی ہیں، ان کی زندگی میں کہیں آپ کو سکون نظر نہیں آئے گا. نہ وہاں پر آپ کو ماں کا احترام نظر آئے گا، نہ وہاں پر آپ کو بیٹی کی عزت نظر آئے گی، اور نہ وہاں پر آپ کو بیوی کا مقام نظر آئے گا، اور نہ وہاں پر آپ کو بہن کو عزت دیتا ہوا کوئی دکھائی دے گا. آپ اس بات کو اچھی طریقے سے محسوس کریں، اسلام کا عورت پر بہت بڑا احسان ہے. عورت اسلام سے پہلے کیا تھی اور اسلام کے بعد عورت کا مقام کیا ہے، اسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کے فرمان کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں. آپ شاید یہ نہ جانتی ہوں کہ دنیا اسی دور جاہلیت کی طرف آپ کو لے جانا چاہتی ہے جہاں پر جانے کے بعد آپ کی آبرو بھی محفوظ نہ رہے، آپ کا مقام بھی محفوظ نہ رہے، آپ کا حسن بھی بکے، آپ کے لباس بھی بکے، آپ کی آبرو بھی بکے، اور مقام و مرتبے سے آپ گر جائیں. اسلام عورت کو عزت دینے کے لیے آیا، عورت کو مقام دینے کے لیے آیا. میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو عورتوں کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو میری آنکھ دنگ رہ جاتی ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دار پانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر رہے تھے اور آپ کے لب گر رہے تھے، اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دو باتوں کے علاوہ ایک بات حضور یہ بھی فرما رہے تھے کہ میں تم کو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں عورتوں کا اتنا خیال پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکھا، اور رب العزت جل جلالہ نے بھی عورتوں کے سلسلے میں مردوں سے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حق ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں. آپ اندازہ لگائیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور اسلام سے پہلے عورت کی پوزیشن کیا تھی، عورت کے حالات کیا تھے، عورت کی سچویشن کیا تھی. جب آپ اس زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا زندہ زمین میں دفن تو کی ہی جاتی تھی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بڑی دشوار زندگی تھی، بڑی کٹھن زندگی تھی، بڑی رحم کھانے والی زندگی تھی. لیکن اللہ عز و جل نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں سب سے پہلے اس بات کی طرف کہ عورت بحیثیت بیٹی، اللہ اکبر، آپ کے جتنی بھی یہاں پر خواتین حاضر ہیں وہ سب سے پہلے بیٹی کے منصب پر رہی ہوں گی. ظاہر سی بات ہے کوئی پہلے بیوی تو نہیں بنی، پہلے ماں تو نہیں بنی. یہاں حاضر ہونے والی ساری خواتین اور دنیا میں سننے والی تمام خواتین سب سے پہلے بیٹی کی حیثیت سے اپنی آنکھ کھلتی ہے اور بیٹی کے مقام کو وہ پا لیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، لیکن آپ نے کبھی قرآن کا یہ انداز دیکھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا
کہ تم نے بیٹیوں کو زندہ کیوں دفن کیا، بلکہ ان بچیوں سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بچیوں سے پوچھا جائے گا۔ میں حیران ہوں یا اللہ معاملہ کیا ہے، قتل کرنے والے دفن کرنے والے باپ سے نہیں پوچھا جا رہا، اور دفن ہونے والی بیٹی سے پوچھا جا رہا ہے کہ اے بیٹی تم نے کیا جرم کیا تھا، اے بچی تم نے کیا جرم کیا تھا جس بنیاد پر تجھے زمین کے اندر دفن کیا گیا یا تجھے قتل کیا گیا، وہ کون سا گناہ تجھ سے سرزد ہوا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں بیٹی سے سوال پوچھنے کی قیامت کی وجہ سب سے بڑی یہی ہوگی تاکہ جب بیٹی جواب دے میں گناہ کی، میرا کوئی قصور نہیں تھا، پیدا کرنے والی ذات تیری ہے، تو چاہے تو لڑکا پیدا کر چاہے تو لڑکی پیدا کر، اے میرے مولا تو نے مجھے لڑکی پیدا کیا، بس میرا لڑکی پیدا ہونا میرا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن میرا باپ نہیں جانتا تھا کہ لڑکی پیدا ہونا یا لڑکا پیدا ہونا یہ ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت جل جلالہ جسے چاہے اسے لڑکا عطا فرما دے اور جسے چاہے لڑکی عطا فرما دے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے لڑکا پیدا فرمائے اور جسے چاہے لڑکی پیدا فرمائے۔ ایک بچی قیامت کے دن یاد کرے گی ہمارا کوئی جرم نہیں، مولا تو نے ہمیں لڑکی پیدا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے، ان بچیوں کو دفن کرنے والی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دبی کچلی بیٹیوں کو زندہ دیکھنا چاہتے تھے اور انہیں مقام و مرتبہ عطا کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ بے قصور تھی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کی عظمت کو بیان کرنا شروع فرمایا تو آپ جانتے ہیں بیٹی کی عظمت کتنی بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس سے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھی طریقے سے پرورش کی اور اس کے بعد ان کو بیاہ دیا، اللہ اکبر، وہ بچیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کے درمیان، جہنم اور ان کے درمیان حجاب بن جائیں گی۔ آپ اندازہ لگائیے جس زمانے میں بچی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے اس زمانے میں حضور بیٹی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، بیٹی کے مقام کو بیان کر رہے ہیں، بیٹی کی پرورش کے اجر کو بیان کر رہے ہیں، بیٹی کی پرورش کے سلسلے میں ثواب کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اے خواتین اسلام، اس احسان کو یاد کرو جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعے ہمیں نصیب ہوا۔ رسول اعظم کا یہ احسان ہے کہ اے بچیوں، آج تم بچی کی حیثیت سے پہلے زندگی گزارنے کے بعد ماں کے درجے پر پہنچی ہو، بیوی کے درجے پر پہنچنے کے بعد ماں کا مقام تمہیں نصیب ہوا، یہ پورا لمبا سفر بیٹی سے لے کر ماں تک کا اگر تم آج کر رہی ہو تو یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت کا۔ اگر حضور نے یہ مقام و مرتبہ عطا نہ کیا ہوتا تو دور جاہلیت کے مطابق آج تم بھی دفن کر دی جاتی اور تمہاری ولادت پر تمہارے باپ کا چہرہ، تمہاری ماں کا چہرہ کالا ہوتا دکھائی دیتا اور وہ ہمیشہ ہر بار تلاش کرتے کس وجہ سے ہم اپنی بچی کو دفن کریں۔ آپ مجھے بتائیے یہ کس کا احسان ہے، یہ کس کا کرم ہے کہ آج زندگی کی دولت جو تمہیں نصیب ہوئی ہے تم اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہی ہو، یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہماری بہنیں یہ کہہ رہی ہیں اسلام ہم پر ریسٹرکشن لگا رہا ہے، اسلام ہم پر پابندی لگا رہا ہے، ہماری آزادیوں میں خلل پیدا کر رہا ہے، لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جن خواتین نے اللہ اس کے رسول کے احسان کو اپنی زندگی کے سامنے رکھا انہوں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہ اللہ کو ناراض کرنے کا خیال کیا نہ اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کا خیال کیا، اس لیے کہ وہ احسان مانتی تھی، وہ جانتی تھی کہ ہمیں جو بھی مرتبہ ملا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ آپ ذرا دیکھو آج کی بچی شادی کے بعد اگر مطلقہ ہو جائے کسی سبب سے، ڈیورس ہو جائے اور اس کے بعد وہ گھر پر آتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ باپ کے گھر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بچی کے لیے باپ کو گھر کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم بھی عطا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ایسی پریشان حال بچی جو ڈیورس کے بعد گھر آ جائے اور اگر اس کی دیکھ بھال صحیح طور پر ہو، اس کا خیال صحیح طور پر ہو تو پیغمبر رحمت صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए भी बशारतें अता फरमाई हैं। आप मुझे बताओ, ये बेटियों का ख्याल सबसे ज्यादा कौन रख रहा है? ये बेटियों के हुकूक सबसे ज्यादा कौन अता कर रहा है? ये बेटियों के मर्तबे को सबसे ज्यादा कौन पेश कर रहा है? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा रहे हैं। आप इंग्लैंड की सरजमीन पर रहती हैं, आप यहाँ के कल्चर से वाकिफ हैं, आप यहाँ के हालात से वाकिफ हैं। आप उस कल्चर में मत ढलो जिस कल्चर में ढलने के बाद बच्ची की जिंदगी जहन्नम बन जाती है। आप उस कल्चर को एडॉप्ट करो जो कल्चर पैगंबर रहमत ने अता फरमाया। उस कल्चर के मुताबिक जिंदगी गुजारो जिस कल्चर को रसूल आज़म वफा करना चाहते थे, जिसकी बुनियाद पर हर खातून को इज्जत नसीब हो, वफा नसीब हो। आइए मैं आपको बताऊं, यहाँ फ्रेक्चर ही की सरजमीन पर एक क्रिश्चियन बच्ची ने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद वो निकाह करना चाहती थी और निकाह के लिए बहन के काजी मुझे बुलाया गया। मुझे याद है वो जुमला, मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटी इस्लाम कबूल करने की वजह क्या है? उस बच्ची ने जवाब दिया था कि मुसलमान के यहाँ मैं अपने आप को सेफ महसूस करती हूँ। हमारे यहाँ इतनी सेफ्टी नहीं है जितनी मुसलमान के यहाँ है। अल्लाह अकबर। मुझे हैरत हुई। उसके बाद शादी करने वाले दूल्हे को मैंने नसीहत की। मैंने कहा बेटा, वो सिर्फ इसलिए शादी कर रही है कि इस्लाम में अपने आप को सेफ महसूस कर रही है। खबरदार कभी इस पर ज्यादती न करना, उसमें सुलूक से पेश आना, ताकि ये दूसरी बच्चियों से कह सके कि इस्लाम का मानने वाला बीवी के हुकूक को सही तौर पर अदा करता है। आप अंदाजा लगाएं, दुनिया मुख्तलिफ चुकी है, दुनिया परेशान हो चुकी है, दुनिया उस कल्चर से निकलना चाहती है जिस कल्चर के अंदर सुकून की दौलत नहीं है। इस्लाम सुकून देने के लिए आया, इस्लाम इत्मीनान की दौलत देने के लिए आया। मुझे हैरत होती है, कुरान को मानती भी है, अल्लाह के रसूल को मानती भी है, अल्लाह को रहमान और रहीम मानती है, अल्लाह के रसूल को रहमतुल लिल आलमीन मानती है, कुरान को रहमत वाली किताब मानती है, फिर भी जब उनकी तालीमात पेश की जाए, अल्लाह का फरमान पेश किया जाए, अल्लाह के रसूल का फरमान पेश किया जाए और साथ ही साथ कुरान के अहकाम पेश किए जाएं, तो हमारी बच्चियों की पोजीशन ये होती है कि फ्रीडम के अंदर रिस्ट्रिक्शन का सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐ मेरी कौम की बच्चियों, तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तुम जानती हो तारीख में जिन औरतों ने इस्लाम का एहसान माना और इस्लाम को अल्लाह का पसंदीदा दीन मानकर अपनी इज्जत का जरिया जिस मजहब को समझा, उन्होंने पूरी जिंदगी इस्लाम को फैलाने में कोशिश की। कभी किरदार के जरिए, कभी अक़वाल के जरिए, कभी अफ़आल के जरिए, कभी आमाल के जरिए, कभी तबलीग के जरिए। मैं हैरान होता हूँ वो सैयदुल शुहदा जिन्हें दुनिया से जितना मेरे हमजा कहती है, रसूल आज़म के कहीं पे चचा, खुदा की कसम उनके इस्लाम कबूल करने के अंदर जिसका कलीदी रोज था वो उनकी लौंडगी का तो था। उसके कहने पर ही तो आप रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन को मारने के लिए गए और जब वहां मारने के बाद मेरे आका के पास पहुंचे तो आका ने अपनी खुशी का इजहार इस बात पर फरमाया कि उसको मारकर अगर आप समझते हो मैं खुश हो जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। मेरी खुशी चाहते हो तो एक बार कलेमा पढ़ लो। मैं पूछना चाहता हूँ, सैयदुल शुहदा को हुजूर के सिलसिले में उबारने वाली खातून ही तो थी, औरत ही तो थी, सैयदना फारूक आज़म, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते से शैतान कहीं काट जाता है, भाग जाता है, वो रास्ता छोड़ देता है। मैं पूछना चाहूंगा, सैयदना फारूक आज़म की नेकी आसमान के तारों के बराबर, जिनकी शान में रसूल आज़म ये फरमाए कि मेरे बाद अगर कोई नबी होना मुमकिन होता तो वो उमर फारूक होते। मैं पूछना चाहता हूँ, उस उमर फारूक को इस्लाम की दौलत किसकी वजह से मैसर हुई? उनकी बहनी की वजह से मैसर हुई। वो भी एक खातून ही थी, कोई मर्द नहीं था जिसकी दावत पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह के रसूल की दुआ का असर जरूर था, लेकिन अपनी बहन का किरदार और इस्लाम पर पाबंद रहना ये अपने भाई को इतना पसंद आया कि वो मेरी बहन जो कभी मेरे सामने जबान दराज नहीं करती थी, वो मेरी बहन जो कभी ऊंची आवाज से मेरे सामने बात नहीं करती थी, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उसके अंदर इस्तेकामत का इतना जज्बा पैदा हो गया कि मेरी बहन कह रही है उमर जान ले लो लेकिन दामन मोहम्मद नहीं छोड़ोगी। जो दीन कमजोर औरतों को इतनी ताकत अता कर रहा हो वो दीन कभी गलत नहीं हो सकता।
اور فاروق اعظم نے اپنا ارادہ اسلام قبول کرنے کا بنا لیا. جس کا روز رہا اسلام کو پھیلانے کے اندر وہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں. کرو گے اسلام کے سلسلے میں ان کی وائف کا رول کتنا عظیم ہے. وہ المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کتنا عظیم ہے. اپنی دولت حضور کے قدموں میں رکھ دی, اپنا سب کچھ سرکار کے قدموں میں رکھ دیا, اور رسول اعظم کے مشن کے اندر بھرپور سپورٹ کر کے اسلام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے, انسانوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے قریبی رول ادا کیا. اور جانتے ہیں آپ, جس سال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہیدی بیوی اس دار پانی سے کل کر جاتی ہے, وصال ہوتا ہے, سرکار اس سال کو غم کا سال فرماتے ہیں, آب الحزن فرماتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کتنا تعاون تھا اسلام کے فروغ کے سلسلے میں. آج تم خود کہتی ہو اسلام ہمارے لیے ریسٹرکشن پیدا کرتا ہے, آج تم اسلام کے اصول و ضوابط کو چھوڑتی بھی دکھائی دیتی ہو. ارے آپ احسان ماننے والی خواتین کی زندگی کا جائزہ لو. جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا تھا, عورت درمیانی راستے پر نہ چلے, کنارے پر چلا کرے, اتنا حضور کا فرمان جب اس زمانے کی عورتوں نے سنا تو کنارے سے اس طرح چلتی کہ ان کا کپڑا دیوار سے جو ہے وہ لگ جایا کرتا تھا. اور آج اللہ اکبر, پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کپڑے پہن کر کے بھی عورت ننگی ہوگی. آج وہ دور آ چکا ہے, کسی شادی میں شریک ہونے کی طبیعت نہیں چاہتی. آج کی ہماری بہنیں شادیوں میں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ شوہر کے سامنے جیسا لباس پہن کر جانا چاہیے, عام عورتوں کے سامنے اور مردوں کے سامنے ایسا لباس العیاذ باللہ پورا وجود چھلکتا نظر آتا ہے, پورے وجود سے بے حیائی ظاہر ہوتی نظر آتی ہے, پورے وجود سے اللہ اکبر بے پردگی ہی نہیں ننگا پن ظاہر ہوتا نظر آتا ہے. اور پھر ہم کہتی ہیں, آج کی ہماری بہنیں کہتی ہیں ہم تو خاتون جنت سے محبت کرتی ہیں, ہم خاتون جنت کی چادر کے سائے میں قیامت پہ اٹھنا چاہتی ہیں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی تم نے خاتون جنت کی سیرت بھی پڑھی ہے؟ تو آج کی ماڈرن عورتوں کو دیکھ کر اس کے رنگ میں رنگ جانے کی تمنا رکھتی ہو. آؤ میں تمہیں خاتون جنت کے بارے میں بتاؤں. جنازہ گزر رہا ہے, دیکھ کر کے فرما دیے میں دیکھتی ہوں جنازے کو جب رکھا, جنازے کے اندر جب میت کو رکھی جاتی ہے تو میت کے جسم کا قد و خال جنازے کے اندر ابھرتا دکھائی دیتا ہے. میں چاہتی ہوں ایسا جنازہ تیار کیا جائے کہ جب اس میں میرے مرنے کے بعد مجھے لٹا دیا جائے تو میرے جسم کا قد و خال نمایاں نہ ہو. اللہ اکبر. ایک صحابیہ نے اس وقت کہا تھا میں نے ایسا جنازہ دیکھا ہے, اور اس کے بعد اس جسم کا جنازہ تیار کیا گیا, اور جب خاتون جنت کا وصال ہوا تو وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے جسم کے قد و خال کو کوئی دیکھے یہ پتہ نہیں کرتی تھی. اور آج کی عورتیں پورے جسم کا لک دنیا دیکھے, پورے جسم کا لک آج کا انسان دیکھے. اللہ ماشاء اللہ, میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں, لیکن فیشن کے نام پر, ترقی کے نام پر, ماڈرنزم کے نام پر, عیاشی کے نام پر, دنیا کی ترقی کے نام پر نئے نئے رواج اور نئی نئی سسٹم کے ذریعے, نئے نئے لباس کے ذریعے آج ہماری عورتیں شادیوں کے اندر ویڈنگ ڈریس پہن کر کے آتی ہیں, جس کی بنیاد پر ان کے جسم کا پورا وجود اور قد و خال چھلکتا نظر آتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا جواب ہوگی کل بروز قیامت اللہ کو؟ کیا جواب ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا جواب ہوگی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو؟ اللہ اکبر. اے خواتین اسلام, اب آئیے اتنی سی بات کرنے کے بعد میں اس آیت کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول بناؤں جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی پیسفل ہو, ان کی زندگی اچھی گزرے, ان کی لائف وداؤٹ ٹینشن کی ہو, ان کی لائف میں سکون ہی سکون ہو. اللہ عز و جل جو ہمارا کریٹر ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا پیدا کرنے والا ہے, ہماری باڈی کے اندر جو پارٹ کے ساتھ ساتھ جو فیلنگ رکھی گئی ہے اس فیلنگ کا بھی کریٹر ہمارا اللہ ہے. وہ جانتا ہے مرد کی فیلنگ کیا ہے, وہ جانتا ہے عورت کی فیلنگ کیا ہے. ایک انسان
اس طریقے سے تو جانتا ہے کہ آئی فون بنانے والا اس کے ہر فیچر کے بارے میں جانتا ہے، اس کے سسٹم کے بارے میں جانتا ہے، اس کے ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، کس طریقے سے اس کے اندر اس کو یوز کرنا چاہیے، وہ ساری چیزوں سے واقف ہے۔ اس دنیا کا انسان آئی فون استعمال کرے، سیمسنگ استعمال کرے یا کوئی بھی اس طریقے کی چیز استعمال کرے تو اس گائیڈ لائن کو فالو کرتا ہے جو گائیڈ لائن کمپنی کی طرف سے ملتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ایپل کا فون بنانے والا تمہیں جو گائیڈ لائن دے تم اس سے ہٹتے نہیں ہو، اور قدرت جس سے تم کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا تم اس کی گائیڈ لائن کو چھوڑ رہی ہو، اس میں اپنا انٹرنیٹ کر رہی ہو، تم اپنی مرضی سے چلا رہی ہو، تو ظاہر سی بات ہے جب اس قسم کی زندگی گزارو گی کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون کے مطابق تم زندگی گزارو گی، تمہیں زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ آئیے قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں اللہ نے کون سی چیزیں اختیار کرنے پر سچی زندگی کا وعدہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، دونوں کے بارے میں بتا دیا۔ اگر مرد نیک عمل کرے تو مرد، عورت نیک عمل کرے تو عورت، کنڈیشن یہ ہے کہ یہ دونوں مومن ہونے چاہیے۔ جب یہ دونوں صاحب ایمان نیک عمل کریں گے تو جزا کے طور پر پاک لفظ آیا اور قرآن کے تاکید کے ساتھ فرمایا ضرور ضرور ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ گناہ کی وجہ سے پاکیزہ زندگی نہیں مل سکتی، اللہ کی نافرمانی کے اندر سکون کی زندگی نہیں مل سکتی، اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرنے پر سکون کی زندگی نہیں مل سکتی۔ سکون کی زندگی ملے گی نیک کام کرنے کی بنیاد پر، سکون کی زندگی ملے گی عمل صالح کی بنیاد پر۔ اور یہ بات یاد رکھو، زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے جیسی زندگی عطا فرمائے، لیکن بہت ساری جگہوں پر اس نے کنڈیشن رکھی ہے۔ اے میرے بندے، تو چاہتا ہے میں تیری مدد کروں، میری کنڈیشن ہے، تو اگر اس کنڈیشن کو فلفل کر تو میں تیری مدد کروں گا۔ ان تنصروا ینصرکم، اگر تو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تیری مدد کرے گا۔ اللہ اکبر، کنڈیشن بعض جگہوں پہ رکھی گئی ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے یہاں پر بھی فرما دیا اے میرے بندے اور بندیوں، تم اچھی زندگی چاہتے ہو، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں میں تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ کنڈیشن یہ ہے بس تم نیک عمل کرو، تم نیک عمل کرو۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنی بہنوں سے عرض کروں گا، ہماری بہنوں نے یہ تصور کر لیا ہے روزے رکھنا، نماز پڑھنا، وظیفے پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہی نیک عمل ہے۔ اللہ اکبر، میں جب اسی کو نیک عمل سمجھنے والی ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، مجھے بتاؤ ان نیک عمل کی بنیاد پر تمہاری زندگی میں کیوں چینجز نہیں آ رہی؟ نماز بھی پڑھ رہی ہو، سیریل بھی دیکھ رہی ہو، روزے بھی رکھ رہی ہو، گناہ بھی سرزد ہو رہا ہے، میوزک بھی سن رہی ہو اور اس کے بعد تلاوت بھی کر رہی ہو۔ آخر یہ ساری نیکیاں تو اس لیے تھی تاکہ ان برائیوں سے رشتہ ٹوٹ جائے، لیکن یہ نیکیوں کے کرنے کے بعد بھی ان برائیوں سے رشتہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے صرف انہی چیزوں کو نیکیاں سمجھا ہے۔ نہیں، صرف یہی نیکیاں نہیں ہیں، بلکہ سن لو، اچھی طریقے سے سن لو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کرنے پر جتنا ثواب نہیں ملتا اتنا بچنے پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کرنے پر ثواب، اللہ اکبر، آئیے بچنے پر ثواب میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے رک گیا، کھڑا رہا، اللہ عز و جل کے خوف سے ڈر گیا، اللہ اکبر، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ نیکی کرنے والے کو ایک جنت مل رہی ہے اور خوف خدا سے کھڑے رہنے والے کو، رک جانے والے کو اللہ دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا جہاں نیکیوں کی کثرت نظر آتی ہے وہاں پر گناہوں سے بچنا زیادہ نظر آتا ہے۔ مجھ سے پیش کر حضرت علامہ مفتی امر الحسن صاحب کے عالی کا ان کے ذریعے ایک واقعہ آپ نے حضرت محبوب الہی علیہ رضوان کی والدہ کا سنا، اور وہ واقعہ کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ وہ واقعہ یہی تو تھا نا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سب نے نمازیں پڑھی، بارش نہیں ہوئی، لیکن اللہ اکبر بے پردگی سے بچنے والی اس خاتون کے دوپٹے کو لے کر اور اس کے ٹکڑے کو لے کر جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی گئی، اے اللہ یہ اس عورت کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے جس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، فوراً بارش نازل ہو گئی۔ یہ بچنا ہی تو تھا، یہ گناہ سے بچنا ہی تو تھا۔ یاد رکھیں گناہ سے زیادہ بچو۔ آپ کو میں اچھی طریقے سے بتا دوں، میری بہنیں یہاں کی جو ہے وہ اچھی طریقے سے بہت ساری بچیاں سائیکولوجی بھی پڑھتی ہیں، بہت ساری بچیاں ایجوکیشنل ان کا اسٹیٹس بہت اچھا ہے، میڈیکل فیلڈ کی بھی ہوگی، اللہ اکبر وہ جانتی ہے اور اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ آج ڈپریشن کا مرض بڑھ رہا ہے، آج اینزائٹی کا مرض بڑھ رہا ہے، آج اسٹریس کا مرض بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ اس کا ریزن تلاش کرنے کے لیے جائیں تو بہت سارے ریزن دنیا کے سائیکولوجسٹ بتاتے ہیں، لیکن میں آج ایک ایسا ریزن بتاتا ہوں کہ دنیا کا کوئی سائیکولوجسٹ وہ ریزن کبھی نہیں بتایا اور نہ بتا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، میں پوری بیان کاری اور ذمہ داری کے ساتھ چلتا ہوں، ڈپریشن کا شکار، اینزائٹی کا شکار اور اسٹریس کا شکار گناہ کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی دیکھ لیجیے گا کہ گناہ کرنے کے بعد اگر ایمان آپ کے سینے میں ہے طبیعت بے چین ہو جائے گی، نیند نہیں آئے گی، آپ حیران رہیں گے مجھ سے کیسے گناہ ہو گیا، میں نے یہ کیا کر لیا، اور آپ کے جسم سے قوت چلی جائے گی، آپ کے جسم کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، دل چھوٹا ہوتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتی تو کلوز کر کے بات کو سمجھاؤں، میں آپ کو بتاؤں آج بیوی کا موبائل جو ہے اس کا بھی پاسورڈ وہ بھی لاک، مرد کا پاسورڈ اس کو بھی لاک، دونوں کے موبائل ان لاک نہیں ہوتے، لاک ہوتے ہیں۔ بیوی اپنے موبائل کو چھپا کے رکھتی ہے، شوہر اپنے موبائل کو چھپا کر رکھتا ہے۔ اچانک کبھی پاسورڈ مل گیا، بیوی نے شوہر کے پاسورڈ کے ذریعے جب اس کے موبائل کو آن کیا تو پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے میسیجز اس میں موجود تھے۔ اب گھر کا سکون ختم ہو گیا، اب گھر کا چین ختم ہو گیا، گھر قیامت بن گیا۔ اللہ اکبر، اب گھر میں شوہر آتے ہی نہیں قیامت کھڑی۔ اسی طریقے سے اللہ نہ کرے کسی عورت کا معاملہ یہ ہو جائے تو گھر کا سکون ختم۔ اب شوہر ڈر رہا ہے، شوہر اپنے بچوں سے ڈر رہا ہے، شوہر اپنی بیوی سے ڈر رہا ہے، شوہر اپنے سسرال والوں سے ڈر رہا ہے، شوہر اپنے ماں باپ سے ڈر رہا ہے، شوہر سوسائٹی سے ڈر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کے پاس گھر بھی ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، کون سی چیز نے اس کو ڈپریشن میں ڈال دیا؟ تسلیم کرنا پڑے گا ایک گناہ نے اس کی زندگی سے سکون چھین لیا اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ اگر تم ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم سکون کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، اچھی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو، گناہ کا رشتہ توڑو اور بیوی سے اپنے رشتے کو جوڑ لو۔ میرے رب کا وعدہ حق ہے، وہ اچھی زندگی عطا کرے گا، اور زندگی دینے والا وہی ہے، وہی محیط بھی ہے، وہی مبین بھی ہے، وہی معیز بھی ہے اور وہی مبین بھی ہے۔ آج ضرورت ہے نیک عمل کرو، گناہوں سے بچو۔ گناہوں نے تمہاری زندگی کو خوش نہیں کیا، بد کرداری نے تمہاری زندگی کو کچھ نہیں دیا۔ میری بہن مجھے معاف کرے، میری بہن مجھے معاف کرے، میں ایک بہت تلخ بات کرنے جا رہا ہوں۔ جب کسی میری عورت کے شوہر کے بارے میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا افیئر کسی کے ساتھ ہے تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنے شوہر سے کہتی ہے تم نے بھی اگر کیا اپنی مرضی سے فرینڈ شپ، اب میں بھی کر کے تمہیں بتاؤں، اور پھر اس کا قدم پھسلتا ہے، اور پھر اللہ ماشاء اللہ سب ایسی نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی پھر بوائے فرینڈ بنانے کے چکر میں لگ جاتی ہے۔ دونوں کی غلطیوں سے وہ ننھے بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اے خواتین اسلام،
اللہ نہ کرے تلوار نہ کرے، اگر تمہارے شوہر کے قدم پھسل گئے، قیامت میں اس قدم پھسلنے کا جواب وہ دے گا، اور تمہارے قدم پھسلے تو قیامت کے دن تمہارے قدم پھسلنے کا جواب تم کو دے گا۔ شوہر کو گناہوں میں دیکھ کر خود اس گناہ کے اندر شریک نہ ہوا کرو اور اس گناہ کے اندر گرفتار نہ ہوا کرو، بلکہ تم اپنی محبت کے ذریعے شوہر کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرو، شوہر کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کرو، لیکن تمہارے دامن کے اوپر گناہ کا دھبا نہ لگے، تمہارے دامن پر سیاہ کاری کا دھبا نہ لگے، تمہارے دامن پر بد کرداری کا دھبا نہ لگے۔ پھر میں یہ کروں گا، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ اکبر، جوائنٹ والے کپڑے پہننے والی خواتین کی زندگی میں سکون چھلکتا نظر آتا تھا۔ شاید اس سے پہلے بھی یہ واقعہ آپ کا مقام ہوگا، لیکن آج موقع کی مناسبت سے پھر میں عرض کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں فرانس سے ایک کپل ممبئی کی سرزمین پر آیا، بہت زمانے پہلے کی بات ہے، وزٹ کرنے کے لیے ٹورسٹ بن کر کے آیا۔ اس نے انڈیا کے بہت سارے علاقے دیکھنے کے بعد ممبئی کی سرزمین پر جب وہ آیا، کپل ہوٹل تاج میں انہوں نے اسٹے کیا، اور اس کے بعد اپنے گائیڈ سے پوچھا کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ممبئی کی دیکھنے کی؟ تو گائیڈ نے کہا ہاں ایک جگہ رہ گئی ہے، وہ ہے سلم ایریا، چھوپڑ پٹی کا علاقہ، جو بامبے کا، ممبئی کا، دھاراوی کا علاقہ ہے۔ تو وہاں جا نہیں سکتے، اتنی چھوٹی چھوٹی اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور اتنی چھوٹی چھوٹی گلیاں اور گندگی اتنی ہے کہ تم اس علاقے میں قدم نہیں رکھ سکتے، بدبو بھی آتی ہے اور عجیب سچویشن ہے۔ تو شوہر نے کہا یار مجھے تو نہیں جانا، لیکن بیوی ضد کر گئی کہ مجھے تو جانا ہے۔ اللہ اکبر، بیوی کی ضد پر شوہر نے کہا ٹھیک ہے تم چلی جاؤ۔ گائیڈ اپنے ساتھ لے کر اس عورت کو جاتا ہے۔ جب ماہی کی جھوپڑ پٹی میں قدم رکھتا ہے، تنگ گلیاں، بچے وداؤٹ قمیض، وداؤٹ شرٹ، صرف جو ہے وہ نیکر پہنے ہوئے، ادھر کوئی پیشاب کر رہا ہے، ادھر کھیل رہا ہے، تنگ جگہ، تنگ گھر۔ وہ جب نکلتی ہے تو بالکل ماسک لگا کر کے نکلتی ہے اور ایک ایک گھر میں جھانک کر کے دیکھتی ہے تو کسی گھر کے اندر 6 لوگ سوئے ہوئے پڑے ہیں، بات کر رہے ہیں، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی پسینے میں شرابور ہے۔ جب وہ دیکھتے دیکھتے جاتی ہے، ایک گھر کے پاس پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، اس گھر کے اندر ایک خاتون مصلی پر موجود تھی، نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ وہاں رک گئی۔ جب عورت نے سلام پھیرا، گائیڈ سے کہتی اس عورت سے پوچھو کہ اتنے چھوٹے سے گھر میں کہ اس سے 3 گنا زیادہ تو میرے یہاں کا باتھ روم ہے، یہ چھوٹے سے گھر میں یہ عورت جس کے چہرے سے سکون چھلکتا ہے، اسے پوچھو کہ آخر وہ اتنی سیٹسفائڈ کیوں ہے، اسے سکون کیوں ہے اور اس کے چہرے سے اطمینان کیوں چھلکتا ہے۔ ہم تو بڑے بڑے گھروں میں رہنے کے بعد بھی سکون کی دولت سے محروم ہیں۔ جب اس عورت سے پوچھا جاتا ہے، عورت مسکراتی اور کہتی ہے میرا بھی ایک کوشچن ہے، یہ بتاؤ کہ محل میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا جھوپڑے میں رہنے والا؟ کہا وہ بھی مرے گا۔ پھر اس کے بعد اپارٹمنٹ میں رہنے والا؟ کہا ہاں وہ بھی مرے گا۔ اور میں بھی تو مروں گی؟ اس نے کہا ہاں۔ اب تم جاننا چاہتی ہو کہ میرے چہرے کے اوپر اطمینان کیوں ہے؟ تو سن لو، اللہ نے مجھے بہت بڑی دولت دی ہے جس نے مجھے سکون عطا کر دیا ہے۔ پوچھا گیا وہ دولت کون سی ہے؟ وہ عورت جواب میں کہتی ہے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ جب مرنا برحق ہے تو ایمان کی دولت پر اس دنیا سے میں گئی یہ دولت کو ساتھ لے کر وہ اللہ جنت میں مجھے وہ محل عطا کرے گا جو محل دنیا کے محلوں کے مقابلے میں بہت اچھا ہوگا۔ اس وجہ سے میں اطمینان سے ہوں، اس وجہ سے میں سکون سے ہوں۔ یہ گھر تو ختم ہو جانے والے ہیں، یہ گھر کس کا رہا ہے اور رہے گا، یہاں تو ہر رہنے والا ٹیمپرری ہے، اس دنیا سے چلا جائے گا۔ جب اس کرسچن عورت نے یہ جملے سنے، اس نے وہیں سے گائیڈ سے کہا مجھے لے چلو مسجد کی کسی امام کے پاس، اور پھر لے جایا گیا۔ وہ کلمہ پڑھتی ہے، امام صاحب نے کہا پڑھنا ضروری ہے، آج سے تم مسلمان ہو گئی، نماز کی پابندی کرو، حجاب کی پابندی کرو۔ وہ گئی بازار میں برقع پہن کر، ہوٹل جب پہنچی تو شوہر نے کہا یہ کیا بنا کر کے تو اپنا مجھے آ گئی ہو؟ اس نے کہا ہاں کب سے بھٹک رہی تھی، آج مجھے سکون کی دولت مل گئی ہے، آج مجھے اطمینان کا نسخہ مل گیا ہے۔ اور اس کے بعد پوری ہسٹری اپنے شوہر کے سامنے، پوری اسٹوری اپنے شوہر کے سامنے وہ پیش کر دیتی ہے۔ میری بہنوں اچھی طریقے سے یاد رکھو، ایمان سے بڑی دولت کوئی دوسری نہیں ہے۔ آپ کتنا نیک
बढ़ती चली जाओगी, आपकी जिंदगी को अल्लाह सुकून से भर देगा, इत्मीनान से भर देगा। गुनाह इंसान की जिंदगी को बेचैन कर देता है और नेकी इंसान की जिंदगी को सुकून की दौलत से भर दिया करती है। अल्लाहु अकबर। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने से पहले एक वाक़या आपकी समाअतों के हवाले कर दूं। किस तरह से अल्लाह के रसूल के एहसान का उस ज़माने की औरतों ने ख्याल रखा। हज़रत खनसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जानते हैं आप, बड़ी अजीब शायरा थी। इस्लाम कबूल करने से पहले अपने भाई के इंतकाल पर उन्होंने जो मर्सिया लिखा था, पूरे अरब के अंदर उस मर्सिये को बड़े अजीब, बड़े अदब के आली निगाहों से देखा जाता। अदब में उसका बड़ा अजीम मकाम था। इतना जबरदस्त मर्सिया कि उस मर्सिये को अगर कोई पढ़े तो रोने के अलावा उसका कोई उसके लिए कोई दूसरा चारा नहीं। लेकिन उसके बाद इस्लाम जब कबूल कर लेती है तो इस्लाम कबूल करने के बाद जंगे कादिसिया के मौके पर अपने चारों बेटों को बुलाती है और कहती है, मेरे बेटों, मैंने तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें पर तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारा बाप भी एक है और तुम्हारी माँ भी एक है। तुम्हारी माँ ने अपने दामन पर गुनाह के खप्पे नहीं लगाए। बेटे, जंग शबाब पर होने वाली है, तुम चारों को मैं गुजारिश करती हूँ, जाओ और मैदान जंग जाने के बाद जंग कादिसिया में शरीक हो जाओ और अपनी जान जाने आखिरी के सुकून इस्लाम के नाम पर तुम करने के लिए तैयार हो जाओ। चारों बच्चे तैयार होते हैं, जाते हैं और जाने के बाद वो चारों बेटे जंग कादिसिया के अंदर शहीद हो जाते हैं। वो खातून जो शेर और शायरी के अंदर ऊंचा मकाम रखती थी, अपने चारों बेटों की शहादत के बाद कोई मर्सिया नहीं लिखती, बल्कि कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे उस चार बेटों की माँ बनने का शर्फ अता फरमाया जिन्होंने तेरी राह के अंदर जान कुर्बान कर दी। अब तेरी बातों में यही इल्तिजा है कि क़यामत के दिन मुझे इन चारों बच्चों से मेरी मुलाकात करा देना। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, आज आपको जंग के लिए नहीं कहा जा रहा, बेटों को जंग के लिए भेजने की बात नहीं की जा रही, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दीन के लिए आपके बच्चों को हम आवाज देते हैं, भेजो अपने बच्चों को ताकि वो दीन सीखे भी और दीन सिखाए भी। लेकिन अल्लाह अकबर, डे बाय डे मोहब्बत दुनिया में खर्च होने वाली माएं अपने बच्चों को दीन से फासला बनाकर जिंदगी गुजारने पर आमादा कर रही हैं। अल्लाह अकबर। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपनी जिंदगी को। आखिर में गुफ्तगू खत्म करते वक्त मैं ये जरूर अर्ज करूंगा, अगर डिप्रेशन से निकलना है, स्ट्रेस से निकलना है, एंजाइटी से निकलना है, गुनाह से रिश्ता तोड़ दो, नेकी से रिश्ता जोड़ दो। खुदा की कसम, तुम्हारी जिंदगी में सुकून ही सुकून रहेगा। कभी न फियर रहेगा, न कभी डर रहेगा, न कभी अपसेट रहोगी, न कभी स्ट्रेस में रहोगी। इसलिए जब रब ने वादा किया है तुम नेक अमल करो, अगर तुम मर्द हो तो हम तुम्हें अच्छी जिंदगी अता करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बहनें जो आज कभी वक्त यहाँ पर दीन मसीह को सीखने के अंदर सर्च कर रही हैं, वो आज से खुद इरादा करेंगी। मैं इस इरादे की तरफ आपकी तवज्जो मौसूल कराना चाहता हूँ। मेरी बच्चियां गौर से सुनना, अगर बाप कहे बेटा वेडिंग ड्रेस ये पहनो, मैं नहीं पहनूंगी जिसके अंदर मेरे जिस्म के खत खारिज नहीं, मैं उन कपड़ों से ताल्लुक अपना तोड़ देती हूँ कि इन कपड़ों को पहनने के बाद फिर जहन्नम की आग में सुलगना मेरा वक्त कर बन जाए। मैं उन कपड़ों से अपना रिश्ता तोड़ देती हूँ जिन कपड़ों को पहनने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी मेरे लिए हो जाए कि नंगी कपड़ा पहन करके भी नंगी होगी, ऐसे कपड़े में नहीं पहनना चाहती। अगर आपने अपना अज़्म ये कर लिया, अपना इरादा ये कर लिया और आप यहाँ से इस अज़्म के साथ उठी तो सुन लो, फिर आपके बदन से कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बच्चा इस्लाम का अजीम दाई बनकर दुनिया के सामने इस्लाम फैलाने वाला होगा। माएँ अगर सुकून चाहती हैं अपनी लाइफ को खुद चेंज करें। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती हैं, गुनाह से रिश्ता जोड़ें, नेकी से रिश्ता जोड़ें। और मौज़ूआत और टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए आपसे कहूँगा कि आज के बाद मेरी बहनें एक जुमला बयान करता हूँ। आज खाली साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो एक बड़ा प्यारा जुमला मेरी बहनें बहुत से सुनी।
پہلے ایسا تھا کہ عورتیں کھانا بناتی تھی اور باہر والی ناشتے تھی. اب باہر والی کھانا بناتی ہے اور گھر والیاں ناشتے. کتنا ماحول ہو گیا. آج شادیوں میں ڈانس ہو رہا ہے, آج شادیوں کے اندر غزل نائٹ ہو رہی ہے, آج شادیوں کے اندر دنیا بھر کو خرافات کو یہ سمجھتی ہے یہ انجوائے نہیں, یہ تباہی ہے, تباہی, یہ بربادی ہے. گناہ کے اندر کبھی سکون نہیں ہو سکتا. آئیے میں آپ کو بتاؤں, خوشی منانی ہے نا, کس بات پر مناؤ, اور بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اگر تمہیں خوشی منانی ہے تو اس بات پر مناؤ, اے اللہ تو نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. اس بات پر خوشی مناؤ, اے اللہ تو نے قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرمائی. اس بات پر خوشی مناؤ کہ اللہ تو نے محمد عربی جیسا رحمت للعالمین ہمیں عطا فرمایا. خوشی اس بات پر مناؤ. گناہ پر خوشی منانا تباہی کو طاقت دینے کی مترادف سے کوئی گناہ ایسا نہیں جس پر خوشی منانی چاہیے. اور محب گرامی الحاج عارف قادری صاحب بیان کر رہے تھے وہ بیبی شاور برتھڈے وغیرہ. میرا جملہ میری بہنیں یاد رکھی, برتھ ڈے کیا کرنا چاہیے؟ آپ روزہ رکھو, آپ جو ہے اس دن قرآن شریف کی تلاوت کرو, شکرانے کی نماز ادا کرو, اور یہ کہ بھرپور پارٹی کر کے گناہ کرنا اور پیسوں کا اخلاص کرنا اس لیے چاہتے ہیں. بتاؤ ہم آنے کی خوشی منائیں کیوں؟ ہماری جو زندگی کا ایک سال کم ہو گیا. اور یہاں میرا جملہ زندگی پر یاد رکھیے, ہمیں آنا تو یاد ہے, جانا یاد ہے. آنا اتنا یاد ہے 80 سال کے ہو چکے ہیں تب بھی برتھ ڈے مناتے ہیں, دور دور جا کر کے مناتے ہیں. اس دن ہم آئے تھے, اس دن ہم آئے تھے, لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ایک دن ہمیں جانا بھی, اس کی تیاری کیا ہے ہمارے پاس؟ تو ہمیں آنا تو یاد ہے, جانا یاد نہیں. عقل مند آدمی وہ ہے جو جانے کی تیاری کرتا ہے. آنے کے دن تو ہو گئے, ایک سال کم ہو گیا. ہاں خوشی منائیں اگر پورا سال آپ کا اللہ کی اطاعت میں گزرا ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزرا ہے, تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کرے کہ میری بات دل کے نہا خانوں میں اتر جائے اور آج کے بعد گناہوں سے بچنے کی کوشش اور نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے کا جذبہ اللہ مردوں کو بھی, ہم سب کو بھی, اور خواتین کو عطا فرمائے. آپ سے میری گزارش ہے, سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں, اپنے بچوں کو تحریک سے وابستہ کریں اور اپنے بچوں کی تربیت اسلامی ماحول کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچانے میں کرنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.